تو جو بھی صفات ہیں ان صفات کے بارے میں کیفیت ہمیں نہیں معلوم، البتہ اس کا معنی ہم جانتے ہیں کہ استوا عرش کا مطلب کیا، اللہ عرش پر بلند ہوا، اللہ عرش پر جلوہ افروز ہوا، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ سنتا ہے، تو یہ معنی ہم جانتے ہیں، لیکن کیفیت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے سوال کیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر کیسے مستوی ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شخص سردی کا زمانہ تھا اور مدینے کی مسجد میں، مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے، تو یہ سوال سن کر کے ان کی پیشانی پر پسینے آ گئے سخت سردی میں، کہ ایسا سوال کر لیا اس بندے نے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر مستوی ہے۔ سخت سردی تھی، جاڑے کا موسم تھا اور ان کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم والایمان بہ واجب والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، ہمیں اس کا معنی معلوم ہے کہ اللہ عرش پر جلوہ افروز، یہ معنی مطلب ہے، لیکن کیفیت مجہول ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ صحابہ نے ایسا سوال نہیں کیا، سلف صالح نے کبھی سوال کیا ایسا، تو اللہ تعالیٰ کی کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر۔ پھر آپ نے کہا کہ بدعتی اس کو نکال دو درس سے، تو اس کو باقاعدہ درس سے نکال دیا گیا، اس بندے کو، شخص کو جس نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، کیونکہ اس وقت تک کسی نے سوال نہیں کیا تھا، امام مالک کے زمانے تک پہلی بار اس نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر مستوی ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو درس سے نکال دینے کا حکم دیا، ان کے شاگردوں نے اس کو درس سے نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت ہے ان تمام صفات کے بارے میں کیفیت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، کیفیت مجہول ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے، لیکن اس پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔